جی آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریر کے سلسلے میں ایک کڑی باقی بھی اسی کڑی کو دعوت اسٹیج دینے جا رہا ہوں۔ اس سے میری مراد سالک سلمہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتے ہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سالک سلمہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدر محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا صرف حاصل کیا، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے ایک امتحان میں بچوں کو ایک علاج کی بڑی نمونہ دی گئی اور کہا گیا کیا جو ایک تصویر سے جتنا زیادہ ملتی جلتی تصویر بنائے گا اتنا اچھا نمبر اس کو ملے گا۔ ایک طالب علم نے سوچا تھا بڑا سے بہت معمولی تصویر ہے، لاؤ میں ایک کان کی تصویر بنا دوں۔ چنانچہ اس نے ایک خوبصورت سے کار بنا دوں۔ جب نتیجہ آیا تو کار کی تصویر بنانے والا بچہ کوئی تھا، کیونکہ اس نے گلاس کی تصویر نہیں بنائی۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اے مسلمانوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اپنی 24 گھنٹہ کی زندگی میں اپنا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا تجارت وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ جاؤ تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے خلاف رہا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، چاہے تم کو پوری دنیا کی بادشاہت کیوں ہو جائے۔ آج ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت کم عمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر جگہ ہم ذلیل اور پریشان ہیں۔ اللہ نے ہر زمانہ اور ہر دور میں اپنے بندے کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے انسانوں میں سے بھی اپنے معصوم بندے کو بھیجا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مرضی کن باتوں میں ہے، اللہ کی مرضی کن باتوں سے ہے اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ انہوں نے اچھی باتوں کی تعلیم دی اور بری باتوں سے روکا۔ انہیں معصوم بندے نبی اور پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات